السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، میں ایوب سر برج کورس ان میتھمیٹکس 7th اسٹینڈرڈ کے لیے مکمل اعداد عنوان کا سبق لے کر آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ طلباء، مکمل اعداد سے پہلے آپ طبیعی اعداد کس کو کہتے ہیں یہ بخوبی جانتے ہیں۔ طبیعی اعداد گنتی کے اعداد کو طبیعی اعداد یا فطری اعداد کہتے ہیں، یعنی گننے کے لیے جو آپ استعمال کرتے ہیں 1 2 3 4 وغیرہ، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ طبیعی اعداد۔ طبیعی اعداد میں آپ جانتے ہیں پیش رو عدد کس کو کہتے ہیں؟ عدد سے ایک عدد پچھلا عدد پیش رو کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے مثال کے طور پر کوئی ایک عدد پیش کیا گیا 16 سے پہلے آنے والا عدد یعنی 15 16 کا پیش رو عدد ہے۔ ایسے ہی 20 کا پیش رو عدد 19 ہوا، 2 کا پیش رو عدد 1 ہوا، 100 کا پیش رو عدد 99 ہوا۔ اگر طبیعی اعداد میں 1 کا پیش رو عدد آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا بتائیں گے؟ کوئی عدد وہاں پر نہیں ہوتا، کیونکہ طبیعی اعداد شروع ہوتے ہی ہیں 1 سے، تو اس کا کوئی پیش رو عدد نہیں ہوتا۔ جانشین عدد کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ایک عدد کا اگلا عدد جانشین عدد کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر 16 کا جانشین 17 ہے۔ مطلب کیا ہے؟ 16 میں اگر 1 جمع کر لیں گے، 1 جوڑ لیں گے تو کیا ملے گا؟ 17۔ ایسے ہی 20 کا جانشین عدد کیا ہو گیا؟ 21۔ 2 کا جانشین عدد کیا ہو گیا؟ 3۔ 999 اگر اس کا جانشین پوچھا جائے تو آپ کیا بتائیں گے؟ 1000۔ طلباء، یہاں پر ایک سوال دیا گیا ہے، درج ذیل اعداد کے پیش رو اور جانشین لکھیے۔ 2020 کا اگر پوچھا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ 2020 میں 1 کو نکالیں گے تو آپ کو حاصل ہوگا اس کا پیش رو عدد۔ 2020 میں 1 کو نکالنے پر کیا حاصل ہوا؟ 2019۔ اگر جانشین پوچھا گیا تو 2020 میں آپ 1 جمع کر لیں گے تو 2021 آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 49 آپ کو دیا گیا ہے، اس کا پیش رو ہو گیا 48، کیونکہ 49 میں 1 نکالیں گے، گھٹائیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ 48۔ ایسے ہی 1 جوڑ لیں گے 49 میں تو آپ کو جانشین عدد 50 مل جائے گا۔ ایسے ہی آپ کے پاس یہاں پر 1 لاکھ دیا گیا ہے۔ 1 لاکھ کا پیش رو کیا ہو جائے گا؟ 1 کم کر دیا جائے 1 لاکھ میں تو آپ کے پاس 99,999 رہ جائیں گے، یہی اس کا پیش رو عدد ہے۔ اگر 1 لاکھ کا جانشین پوچھا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ 1 اس میں جمع کر دیں گے، 1 جوڑ دیں گے تو حاصل ہوگا 1,01,000۔ طلباء، یہاں ایک اور سوال آپ سے پوچھا گیا ہے، کیا کوئی ایسا طبعی عدد ہے جس کا کوئی پیش رو نہیں ہے؟ طبعی عدد میں جو طبعی اعداد شروع ہوتے ہیں وہ 1 سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک ہی ایسا عدد ہے جس کا پیش رو نہیں ہوتا، کیونکہ اسے کیا ہے؟ طبعی اعداد شروع ہوتے ہی ہیں 1 سے۔ مکمل اعداد سے کیا مراد ہے؟ ایک اور سوال یہاں پوچھا گیا ہے۔ مکمل اعداد وہ اعداد ہیں، طبعی اعداد کے ایک عدد کے پیش رو اگر 0 کو شامل کر دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ مکمل اعداد بن جائیں گے۔ مکمل اعداد میں طبعی اعداد یا فطری اعداد جو کہتے ہیں آپ، گنتی کے اعداد 1 2 3 4، اس میں 1 سے پہلے اگر 0 کو جوڑ دیں گے تو آپ کو مکمل اعداد حاصل ہو جاتے ہیں۔
طلبا یہاں پر دیکھیے کچھ پوائنٹس آپ کو امپورٹنٹ یاد رکھنے ہیں۔ تمام طبعی اعداد مکمل اعداد بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سے شروع ہونے والے تمام اعداد طبعی اعداد ہیں، اور صفر اگر شامل کر لیا جائے مکمل اعداد ہیں، تو ایک سے پورے کے پورے اعداد مکمل اعداد میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے تمام مکمل اعداد طبعی اعداد نہیں ہو سکتے، کیونکہ طبعی اعداد میں صفر بھی شامل ہے، جبکہ مکمل اعداد دیکھیے تمام مکمل اعداد طبعی اعداد نہیں ہو سکتے، تو ہم مکمل اعداد کو طبعی اعداد نہیں کہہ سکتے۔ تمام مکمل اعداد طبعی نہیں، کیونکہ اس میں صفر شامل ہے، مکمل اعداد میں طبعی اعداد میں صفر شامل نہیں ہے۔ ایک اور پوائنٹ یہاں پر یاد رکھنے کا دیکھیے، سب سے بڑا مکمل عدد یا طبعی عدد کا تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر بڑے عدد سے اور بڑا عدد ضرور مل جاتا ہے۔ کوئی بھی عدد آپ چاہے طبعی لیں یا مکمل اعداد لیں، دونوں میں کوئی بھی عدد لیں، اس سے بڑا عدد آپ کو ضرور مل جاتا ہے۔ اگر 1 جمع کر لیں، 10 جمع کر لیں تو اس سے بڑا عدد ضرور مل جاتا ہے، تو اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ہر بڑے عدد کا ایک اور بڑا عدد حاصل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال دیکھیے طلباء، عددی خط کسے کہتے ہیں؟ عددی خط ایک خط مستقیم ہے، ایسا خط مستقیم جس میں اکائی فاصلوں پر اعداد کی نشاندہی ہو۔ اکائی فاصلے سے مراد چاہے آپ اسے 1 سینٹی میٹر کے دوری پر آپ رکھ سکتے ہیں، 5 سینٹی میٹر کی دوری پر رکھ سکتے ہیں، اور اس کو ایک اکائی مان کر آپ کیا کریں گے، اتنی ہی فاصلے پر ہر ایک نقطے کو لگاتے جائیں گے، اور صفر سے شروع کرتے ہوئے 1 2 3 4 اس قسم سے آپ ہر ایک فاصلہ، اکائی فاصلہ آپ کیا کریں گے، اس کی نشاندہی ان اعداد سے جو کہ مکمل اعداد ہیں ان سے کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس قسم کے خط کو عددی خط کہتے ہیں۔ ایسا خط مستقیم جس میں اکائی فاصلوں پر اعداد کی نشاندہی ہو عددی خط کہلاتا ہے۔ عددی خط میں بائیں سے دائیں جانب ہر اکائی فاصلے کے ساتھ جانشین عدد حاصل ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر 1 جانشین ہے 0 کا، 2 جانشین ہے 1 کا، مطلب کیا ہے، ہر اکائی فاصلے پر آپ ایک عدد بڑھا کر لکھ رہے ہیں۔ طلباء ایک اور سوال یہاں پر دیکھیے، عددی خط کا استعمال کرتے ہوئے 4 جمع 5 معلوم کیجیے۔ معاف کیجیے، تو یہاں پر دیکھیے 4 جمع 5 کے لیے ہم سب سے پہلے عددی خط پر 4 جہاں ہے وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں سے 5 کو جمع کرنا ہے تو 5 قدم یعنی 5 اکائیاں ایک ایک کر کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ایک بڑھنے پر کیا ملا آپ کو، 5 6 7 8 9، اس طریقے سے 5 مرتبہ آپ ایک اکائی بڑھتے جائیں گے تو آپ کو 4 جمع 5 حاصل ہو جائے گا۔ 4 جمع 5 کیا حاصل ہوا آپ کو، یہاں پر 9 حاصل ہوا۔ تو یہ طریقہ ہے عددی خط پر کنہی 2 اعداد کی جمع کو بتانے کا۔ طلباء اسی قسم سے ایک عددی خط آپ کھینچ کر اس میں یہاں جو ہوم ورک دیا گیا سوال ہے، عددی خط کا استعمال کرتے ہوئے 2 جمع 6 معلوم کیجئے، اس کو گھر پر کیجئے۔ بہت سمپل سا ہے، ایک عددی خط آپ نکالیں گے، 0 سے اس کو شروع کریں گے، 1 2 3 4 اس قسم سے کیا ہے آپ نشاندہی کرتے چلے جائیں گے، 5 6 7 8 9 10 11 وغیرہ۔ اب یہاں پر آپ کو کیا سوال دیا گیا ہے، 2 جمع 6، تو آپ شروع کہاں سے کریں گے، 2 سے شروع کریں گے، 2 سے 6 اتنا جمع کرنا ہے، 2 جمع 6 ہے، تو آپ 2 سے شروع کریں گے، 6 مرتبہ ایک ایک قدم آپ آگے بڑھیں گے،
تو کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 مرتبہ آپ نے اسی قسم سے قدم بقدم آگے بڑھا، اکائی فاصلے کو آپ نے لیتے ہوئے تو کہاں پہنچ گئے؟ 8 کو پہنچ گئے، یعنی 2 میں 6 کو جمع کیے تو آپ کو حاصل کیا ہوا؟ 8۔ تو یہ جواب آپ اپنے ہوم ورک میں لکھ لیں گے، 2 جمع 6 8۔ اس طریقے سے عددی خط آپ براہ کرم اسکیل کا استعمال کرتے ہوئے عددی خط کھینچیں۔ دیکھیے طلبہ، اس کے آگے ایک اور سوال ہے، عددی خط کا استعمال کرتے ہوئے 8 نفی 3 معلوم کیجئے۔ 8 نفی 3 معلوم کرنا ہے تو یہاں پر آپ ابھی کیا کیے؟ بائیں سے دائیں جانب حرکت کیے جمع کرنے کے لیے، تو اب نفی کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دائیں سے بائیں جانب کی طرف حرکت کریں گے۔ عددی خط کا استعمال کرتے ہوئے 8 نفی 3 معلوم کیجئے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک عددی خط آپ نے پہلے لکھ لیا، اس کے اندر 8 جہاں ہے وہاں آپ نے مارک کر دیا۔ مارک کرنے کے بعد ایک ایک عدد جو ہے 3 مرتبہ آپ نے گھٹاتے ہوئے کہاں؟ دائیں سے بائیں جانب آئے تو کیا ملا آپ کو؟ 8 نفی 3 حاصل ہوا۔ 8 نفی 3 5 آپ نے گویا حاصل کیا۔ طلبہ، اسی قسم سے ایک اور حساب آپ کو ہوم ورک یہاں پر دیا گیا ہے، عددی خط کا استعمال کرتے ہوئے 9 نفی 6 معلوم کیجئے۔ 9 نفی 6 معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ایک عددی خط کھینچیں گے، 0 سے آپ مارکنگ کر لیں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ تو آپ کا حساب شروع ہو رہا ہے 9 سے۔ 9 میں آپ کتنا مائنس کرنا ہے؟ 6 مائنس کرنا ہے، 6 نفی کرنا ہے، تو 9 کو آپ مارک کر لیجئے۔ 6 مرتبہ آپ کیا ہے؟ دائیں سے بائیں جانب آتے جائیے، 1 2 3 4 5 6۔ 6 مرتبہ آپ جب آ گئے تو آپ کو کیا ملا؟ 3 حاصل ہوا۔ 9 میں 3 نکالنے پر آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ 6۔ تو مطلب کیا ہے؟ 9 میں آپ نے نکالا کتنا؟ 9 میں آپ نے 6 مائنس کیا تو آپ کو حاصل ہوا 3۔ اس طریقے سے نفی کیا ہے؟ عددی خط پر ظاہر کی جا سکتی ہے۔ ایک اور حساب یہاں پر دیکھیے طلبہ، عددی خط کا استعمال کرتے ہوئے 3 ضرب 4 معلوم کیجئے۔ 3 ضرب 4 معلوم کرنا ہے تو یہاں پر آپ 3 کے 4 مرتبہ آپ ایڈیشن کرتے جائیں گے، مطلب ہر ایک مرتبہ آپ 3 کو جمع کریں گے۔ کتنی مرتبہ جمع کریں گے؟ 4 مرتبہ جمع کریں گے۔ تو پہلا دیکھیے 0 سے آپ نے مارکنگ شروع کی، 0 سے آپ نے مارکنگ شروع کرتے ہوئے 3 کو پہنچے، یہاں پر 1 مرتبہ آپ نے گویا ضرب دی، 3 1 3 3 2 6 3 تیا 9 3 چوک 12۔ 4 مرتبہ آپ نے 3 کو ضرب دیا تو آپ کو حاصل ہوا 12۔ اسی طرح ایک اور حساب آپ کو ضرب کے لیے عددی خط پر ظاہر کرنے کے لیے دیا گیا ہے، وہ 2 ضرب 6۔ اب یہاں آپ 2 کو 6 مرتبہ کیا ہے؟ آپ بڑھاتے ہوئے جائیں گے اور جواب حاصل کریں گے۔ مجھے امید ہے طلبہ اس ہوم ورک کو آپ خود اپنے گھر پر ضرور پورا کریں گے۔ اس کی وضاحت کی آپ کو شاید ضرورت نہیں، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ اسے ضرور کریں گے۔ اگر کچھ شبہ ہو تو آپ یا تو فون کر کے یا اسکول کبھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ پہنچ کر ان چیزوں کو، ان کے معلومات حاصل کریں۔ طلبہ، ایک اور سوال یہاں پر دیکھیے، 10,999 کے اگلے 3 طبیعی اعداد لکھیے۔ کیسے لکھیں گے؟ 10,999 اگلا عدد آپ کو حاصل کرنا ہے، یعنی اس کا جانشین حاصل کرنا ہے۔ کیا کریں گے؟ اس میں 1 جمع کریں گے۔
जमा 1 करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा, 999 में 1 जमा करने पर 1000 हो जाएगा। तो 10,999 में 1 जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11,000 हासिल होगा। उसमें 1 जमा करेंगे क्या हो जाएगा, 11,001 हासिल होगा। उसमें 1 जमा करेंगे क्या होगा, 11,002 हासिल होगा। तो इसके 3 तबई एदाद जो आगे के हैं वो कैसे मिलेंगे आपको, 11,000, 11,001, 11,002 की सूरत में हासिल होंगे। तलबा यहाँ एक और सवाल है, 10,001 के पेश रो 3 मुकम्मल एदाद लिखिए। 10,001 आप लिख लें। 10,001 इसमें पेशरो एदाद हासिल करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें से 1 निकाल लेंगे, घटाएंगे। घटाने पर क्या होगा, 1 निकल जाएगा तो सबसे पहले आपको हासिल हुआ 10,000। फिर उसमें से 1 घटाएंगे, क्या हासिल होगा, इसमें 9, 9, 9 और 10 में 1 गया तो 9। इस तरीके से 9,999 हासिल होगा। तो ऐसे ही 1 घटाएंगे, फिर आपको 9,998 हासिल होगा। एक और घटाएंगे, आपको हासिल होगा 9,997। तो 3 एदाद आपको हासिल करने थे, एक एक घटाकर। तो पहले आपने हासिल किया 10,000, दूसरे नंबर पर हासिल किया 9,999, तीसरे नंबर पर हासिल किया 9,998। इन तीनों एदाद को आपने यहाँ पर लिख दिया, 10,000, 9,999, 9,998। तो पेशरो एदाद को हासिल करना है तो आप दिए गए अदद में से एक अदद घटाएंगे। अगर अगले एदाद हासिल करना है या जानशीन एदाद हासिल करना है तो आप उसमें 1 अदद बढ़ाते या जोड़ते चले जाएंगे। तलबा यहाँ पर देखिए एक और सवाल पूछा गया है आपसे, 32 और 53 के दरमियान कितने मुकम्मल एदाद हैं। 32 क्या है, 1 अदद है। उसके बाद 53 1 अदद है। तो इसके इन दोनों के दरमियान कितने एदाद हासिल होते हैं। तो आप दरमियान एदाद गिनना शुरू करना है तो ये पहला अदद जो है 32, उसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद से गिनते जाएंगे, 33 से 40 तक कितने एदाद हो गए, 33, 34, 35, इस तरीके से जुमला 8 एदाद हो गए। फिर उसके बाद 41 आया, 41 से 50 कितने हो गए, पूरे 10 एदाद यहाँ पर आपको हासिल हो।